بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ آج میں آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں بتاؤں گی۔ حضرت عمران اور حضرت حنا ایک طویل عرصے سے بے اولاد تھے۔ حضرت حنا نے اللہ سے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی تو وہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف فرما دیں گی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ کچھ عرصہ بعد ان کے گھر ایک بیٹی کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا، جو بیت المقدس کے امام تھے۔ حضرت حنا نے جب اپنی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف فرمایا تو بیت المقدس کے تمام علماء بنی اسرائیل میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضرت مریم کی کفالت کی شہادت صرف اسے ہی حاصل ہو۔ چنانچہ ان کے درمیان قرعہ اندازی کی گئی اور قرعہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام نکلا، جو اللہ کے نبی اور حضرت مریم علیہ السلام کے حالوبی تھے۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں بیت المقدس کے بہترین ماحول میں ظاہری اور باطنی اعتبار سے پرورش پانے لگیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر بیت المقدس کے مشرقی جانب اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ گئیں اور پردہ ڈال لیا۔ جیسا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی آزمائش فرماتا رہتا ہے، چنانچہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں بھیجا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تنہائی میں جب اچانک ایک اجنبی مرد کو دیکھا تو خوفزدہ ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم اس رحمان سے ڈرتے ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا خوف دور کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آپ مجھ سے نہ ڈریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اللہ کے حکم سے آپ کو پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ چنانچہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر ولادت ہوئی۔ یہ اگرچہ خوشخبری تھی، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش بھی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی تھی اور اللہ کی عبادت میں گزاری تھی۔ شدید اندیشہ تھا کہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے، چنانچہ وہ بیت المقدس سے 8 میل دور ایک جنگل اور پہاڑی علاقے بیت لحم تشریف لے گئیں تاکہ بچی کی ولادت تک لوگوں سے کنارہ کش رہ سکیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا اور حضرت مریم علیہ السلام نے شدید تکلیف محسوس کی تو وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئیں۔ انہوں نے حسرت بھرے انداز میں فرمایا کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، کیونکہ انہیں گمان تھا کہ لوگ ان کی پاک دامنی اور طہارت پر شک کریں گے اور بدگوئی کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس مشکل وقت میں تنہا تھی۔ جنگل بیابان میں نہ ان کی خدمت کے لیے کوئی دائی تھی، نہ کھانے کی کوئی چیز اور نہ ہی پینے کے لیے پانی تھا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پکارا کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کے قدموں کے نیچے سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ آپ اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف پھیلائیں تو وہ آپ پر تازہ پکی کھجوریں گرائے گا۔ آپ کھجوریں کھائیں، پانی پئیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں۔ پھر اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پاکیزہ اور عظیم بیٹا عطا فرمایا، جو اللہ کے ایک بلند و مرتبہ رسول تھے۔ اللہ نے انہیں بہت سی عظمتیں عطا فرمائی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے حضرت مریم علیہ السلام کی تنہائی دور ہو گئی۔ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے کھانے پینے کا انتظام بھی فرما دیا۔ ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی اور گھبراہٹ کا سبب یہ بات تھی کہ وہ بچے کو گود میں لے کر لوگوں کے سامنے اپنی پاک دامنی اور ان کے اعتراضات کا کیسے جواب دیں۔ اللہ نے ان کی یہ پریشانی بھی دور فرما دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا جب لوگ آپ سے سوال کریں تو آپ انہیں اشارے سے بتا دیں کہ میں نے رحمان کے لیے چپ رہنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، لہٰذا میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہ روزہ ان کی شریعت میں جائز تھا، البتہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چپ رہنے کے روزے کی نظر درست نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام بچے کو لے کر جب اپنے خاندان والوں کے پاس آئیں تو لوگ بچے کو دیکھتے ہی ان پر برس پڑے کہ تمہاری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ یہ تم نے کیسا برا کام کیا؟ یہ تم نے کیوں کیا؟ اے ہارون کی بیٹی،
یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والی، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ ہی تمہاری ماں کوئی بری عورت تھی، پھر اتنے نیک خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود تم نے اتنا برا کام کیوں کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی ان اعتراضات کا جواب یہ بچہ خود دے گا۔ ان پر لوگوں کو اور بھی غصہ آ گیا، انہوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں، یہ تو گہوارے میں پڑا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے، قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور معجزانہ طور پر بولے، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا، جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے حکم فرمایا نماز اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش و نافرمان نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور پرہیزگاری کا اعلان معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کرایا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے مشکل امتحان میں ثابت قدم رہ کر دنیا اور آخرت میں نہایت بلند اور عظیم مقام حاصل کر لیا۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی خصوصی مدد فرماتا ہے اور ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندے مشکل حالات میں بزدلی اور کم ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرتے، لہٰذا ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور مصائب و آلام اور مشکل حالات میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ بے شک امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔